لاؤ ایسا کوئی دوسرا، ایسا کوئی لاؤ۔ یہ ان کی سیرت کے پہلو ہیں کہ انہوں نے قدم قدم پر وہ درس دیا ہے۔ اگر وہ زمین پر لوگ عمل کرنے لگے تو نہ فتنہ بچے، نہ فساد، نہ جھگڑا رہے، نہ کوئی کسی طرح کا آپس میں ٹکراؤ۔ امانتوں میں امانت داری کا اس نے کیسا دنیا کو درس دیا ہے۔ اپنے ماننے والوں سے تو یہ کہا، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ایمان کی بات کرنے والوں، اور اپنے ایمان غرور کرنے والوں کے ہم مومن ہیں۔ لا ایمان لہ لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں ہے وہ ایماندار نہیں، اس کا ایمان نہیں۔ صاف کہہ دیا۔ یہ کردار، یہ کریکٹر، یہ سیرت، یہ جیونی، یہ لائف کوئی پیش کرے گا کہ دشمن اس کے خون کے پیاسے ہیں، تلواریں لیے اس کے گھر پر کھڑے ہیں۔ اسے معلوم ہے کہ آج کی رات اگر تو یہاں سے نہیں گیا تو پورا مکہ اور اس کے سرداران اور جوانان کی ٹولیاں ننگی شمشیریں اور دھاردار ہتھیار لیے تیرے ٹکڑے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن انہی دشمنوں کی امانتیں اس کے پاس رکھی ہوئی ہیں، اور وہ جب سفر کرتا ہے تو اپنے گھر پر، اپنے بستر پر حضرت علی اپنے بھائی کو لٹا کر اور اسے چادر اڑا کر یہ سمجھاتا ہے کہ یہ امانت فلاں اور فلاں کی ہے، یہ فلاں بیوہ کی ہے، یہ فلاں یتیم کی ہے، یہ فلاں نوجوان کی ہے، یہ فلاں سردار قریش کی ہے۔ اے علی، تمہیں مدینہ نہیں آنا ہے جب تک ان امانتوں کو پورا نہ کر جاؤ۔ کوئی اور ہوتا تو یہ کہتا، اے میرے قاتلوں، اے میرے خون سے اپنی پیاس بجھانے والوں، اے مجھ اکیلے پر حملہ کر کے بہادری کا جشن منانے والوں، تمہاری امانتیں لے کر جاؤں گا اور کل مدینہ میں اس سے محل تیار کروں گا، مکان تیار کروں گا، تمہارے خلاف جنگی تیاریاں کروں گا۔ مگر حضرت علی سے کہا واپس نہیں آنا ہے، امانتیں ان کے واپس کر کے آنا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز ہے، یہ زندگی ہے۔ لیکن اگر آج ان سے محبت کرنے والا، ان کی غلامی کا دم بھرنے والا، ان کے نام کا کلمہ پڑھنے والا، ان سے شفاعت کی امید رکھنے والا، انہیں اپنے ان کی گنبد سے اور ان کی جالیوں سے محبت کا دعویٰ کرنے والا، اگر لوگوں کی امانتوں میں خیانت دے دیجئے، پیاس لگی ہے، لب چٹکے ہوئے ہیں، حلق سوکھا ہوا ہے، کانٹے جمے ہوئے ہیں، زبان پر داغ پہنچ گیا، یہ امانت کا جس نے رکھی تھی یہ پہنچا۔ اللہ کے رسول ٹھہر جائیے، میرا مقدمہ ہے، میں نے بڑی مشکل سے پیسہ کمایا تھا، میں نے اپنی بیوی کا زیور بیچ دیا تھا، میں نے اپنے بچے کی رکھی ہوئی رقم اس کی ثبوت کر دی تھی، مگر یہ امانت کو لے کر عیش و عیاشی کر رہا تھا، تربو عیش کی زندگی گزار رہا تھا، اپنی اولاد کے لیے محل تعمیر کرنے میں لگا ہوا تھا، عمدہ گاڑیاں خریدنے میں لگا ہوا تھا۔ اے رسول اللہ، مجھے انصاف چاہیے، مجھے حق چاہیے، اے حق کے علمبردار، اے دنیا میں یہی بات کرنے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ سر دبائیں گے اس لیے کہ وہ تو دیکھ رہے ہیں۔ آپ اس کے گھر میں اپنی بیوی کو بھیجنا اور اپنی اہلیہ کو بھیج کر اس کی اہلیہ سے پوچھنا کہ حضرت والا کا گھر میں کیا حال ہے۔ برتن تو نہیں توڑ دیتے، چائے کی پیالی تو نہیں پھوڑ دیتے، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کہیں اور پھول تو نہیں بکتے۔ جس کی بیوی یہ گواہی دے میرا شوہر، میں اپنے شوہر سے راضی ہوں، اس کے اخلاق سے راضی ہوں، یہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو مسکراتا ہوا داخل ہوتا ہے، ہنستا ہنساتا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی، جو اپنے گھر والی کے ساتھ بہتر ہے وہی تم میں بہتر ہے۔ وانا خیرکم لأہلی، اگر مجھے پوچھنا ہو تو صفیہ سے پوچھو، مجھے حفصہ سے پوچھو، میرے بارے میں پوچھنا ہو تو حبیبہ سے پوچھو، اگر میرے پوچھنا ہو تو حضرت عائشہ سے پوچھو، میرے بارے میں پوچھنا ہو تو جویریہ اور ماریہ سے پوچھو۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کیا ہماری عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا